الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارا جو عنوان ہے اس کا موضوع ایمان بالقرآن. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے مسلسل 4 ہفتوں سے ایمان میں رسالت کے اوپر گفتگو کی تھی. ایمان میں رسالت کے بعد ہم جس عنوان کو شروع کر رہے ہیں وہ ایمان بالقرآن، یعنی قرآن کے اوپر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان. اس طرح سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی سورۃ البقرہ کی: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، یقین رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کیا جا چکی ہیں اس کے اوپر ان کا ایمان ہے. قرآن کی عظمت کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، اے مخاطب تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر اس کے خوف کے مارے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. تیسری آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ. ایسے ہی لوگوں کا ایمان قرآن پہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو سمجھانا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی تم میں سے سب سے بہتر ہے. یہاں یہ بات نہیں فرمائیں گے جو آدمی خود قرآن پڑھ لیتا ہے، خود سمجھ لیتا ہے، خود عمل کر لیتا ہے، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھے، قرآن خود سمجھے، قرآن پہ عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سمجھائے. وہ آدمی بہتر ہے. ایک آدمی اگر خود پڑھ لے رہا ہے اور اپنی جگہ ہے وہ آدمی بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا تقاضا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہے تعلیم قرآن. صرف ایمان بالقرآن میں ظاہر ہے کہ سلسلے میں قرآن کے اوپر خود بھی ایمان لانا ہوگا اور اس قرآن کے اوپر ایمان کی دعوت بھی دوسروں کو دینی ہوگی. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور اسی لیے سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت میں بات کہی گئی ہے الف لام میم کے بعد کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ
ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس بات کو پھر ھدی للمتقین، اور پھر یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ اب ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان، اس کے تقاضے اور قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن مجید کو کیوں بھیجا گیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگا تھا۔ سورہ فاتحہ میں ہر نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پہ لے چل، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اے اللہ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اندر چونکہ ہم لا علم ہیں، ہم جاہل ہیں، اور جب تک آپ ہمیں نہ بتائیں اس وقت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول کیا، اور وہ قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت بھیجی، اور اس ہدایت کی کتاب کا نام ہے القرآن۔ اسی لیے آگے چل کے اللہ نے بات فرمائی ہے ھدی للمتقین، جو ہدایت تم نے مانگی تھی ہم نے وہ ہدایت قرآن کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہتے ہیں۔ قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو قرآن مجید کی ہدایت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کو ملتی ہے جو عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ھدی للمتقین کہا گیا، اور جبکہ قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس ہے، لیکن اس کتاب سے ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو متقی بننا چاہتے ہیں، یعنی کتاب پڑھنے کے بعد کتاب میں جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر عمل نہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، کیونکہ اسی کتاب میں اسی صورت میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یضل بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کتاب سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کتاب سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن مجید سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن مجید سے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو فاسقین ہیں، یعنی فسق اور فجور کرنا چاہتے ہیں، گناہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ یقیناً وہ لوگ قرآن مجید سے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں، فسق کرنا چاہتے ہیں، نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قرآن کے متعلق خاص طور پہ۔ اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق عرض کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی اصل غرض و غایت کیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن کو ہم کتاب عطا کیے ہیں، اس میں سیاق اور سباق جو اوپر سے آیت آ رہا ہے اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ آخری کتاب چونکہ امت مسلم کو دی گئی ہے، اور اسی لیے یہاں پہ وہ لوگ بھی مخاطب ہیں۔ یہاں جن کو ہم کتاب دیے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد کتاب کا جو حق ہے
اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ کتاب پڑھنے کے بعد کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہی لوگوں کا ایمان قرآن مجید کے اوپر صحیح معلوم ہے۔ جو لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو کتاب کے ہدایت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی کتاب کے احکامات سے کوئی مطلب نہیں، کتاب پڑھنے کے بعد بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کا ایمان قرآن مجید کے اوپر حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتا، صرف زبانی طور پہ اقراری طور پہ ان کا ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمائے یتلونہ۔ اس سلسلے میں بخاری شریف میں کتاب و تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے، یتلونہ کے معنی یہ ہے یتبعونہ، یتلونہ یتبعونہ، فرماتے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ تلاوت کا حق ہے۔ یتلونہ یتبعونہ یعملون حق بہ عملہ، یعملون حق بہ عملہ، عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر کتاب کا حق ہے کتاب پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا، یعملون حق بہ عملہ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے متعلق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں ایک بلیغ الفاظ استعمال کیے، ھذا کتاب الذی ھدی اللہ بہ رسولکم فخذوا بہ تہتدوا، یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے رسول کو ہدایت دی ہے، یہ کتاب وہ ہے قرآن، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے رسول کو ہدایت دی ہے، اب اللہ بھی رسولکم فخذوا بہ تہتدوا، تو اس کتاب کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تاکہ تمہیں بھی ہدایت ملے اس کتاب کے ذریعے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دیے تو اس کتاب کی عظمت کو بیان کیے، قرآن وہ کتاب ہے، رسول کو اس کتاب سے ہدایت ملی ہے، اگر تم بھی ہدایت چاہتے ہو تو اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، رہنمائی کرے۔ اور سورہ یونس کے آخری آیات میں یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے انسانوں آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب حق آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، فَجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو تم میں ہدایت چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو قرآن کو چھوڑ کے گمراہ رہنا چاہتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار آپ ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اللہ فرمائے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے، جو کتاب آپ کی طرف القاء کی جا رہی ہے، آپ اس کی اتباع کیجئے، اس سے پیروی کیجئے، اس کی پیروی کیجئے۔ تو قرآن اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے قرآن، آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ فرمایا کیوں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں، کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے سیدھے راستے پہ، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک یاد دہانی، ایک نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے متعلق ان قریب تم سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتاب کے اوپر ایمان لا کے تم نے کتاب کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ تم سے ضرور پوچھا جانے والا ہے۔ لا سوف تسألون، اس معاملے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جو بتا رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ یہاں پہ اس کی تفصیلات لائی جا رہی ہے کہ کتاب کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا نزول وحی میں، نزول وحی میں
پہلے وحی سورہ علق کی کیا تھی اس میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمع خون کے پھٹکار سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے آپ کے پاس۔ الذی علم بالقلم، انسان کو جس نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو علم دیا گیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن پہلی آیت جو نازل ہوئی، تو پہلی آیات میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ اس بات کا ذکر ہے ایک پڑھنا اور لکھنا، ایک ہے اقرا جس کے معنی پڑھنا، اور قلم کا لفظ استعمال کیا گیا، قلم کے معنی لکھنا۔ تو پڑھنا اور لکھنا، تعلیم اور تعلم، پڑھنا اور لکھنا، پہلا حکم جو رسول کو ملا، پہلا حکم جو امت مسلمہ کو ملا وہ پڑھنے اور لکھنے کا ہے، وہ تعلیم اور تربیت کا ہے۔ پہلا حکم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ اور اس زمانے میں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دور بالکل ان پڑھ لوگوں کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، پڑھنا اور لکھنے کو کوئی رسم رواج نہیں تھا۔ اس دور میں قرآن مجید نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ ہے تعلیم، پڑھنا اور لکھنے کا ہے۔ اور فرمایا اس اعتبار سے اگر دنیا میں علم پھیلا ہے تو ظاہر ہے یقیناً وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے پھیلا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ چونکہ قرآن کو چھوڑنے سے وہ ان پڑھ ہو گئی، قرآن کو چھوڑنے سے وہ جاہل ہو گئی، اور دنیا اور آخرت سے، دین کے ہر علوم سے وہ بیگانہ ہو گئی۔ تعلیم، اسی لیے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ چار کیا جملے ہیں قرآن کے۔ رحمان وہ ہے، رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے، رحمان کسے کہتے ہیں، یہ معلوم کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ کیا علم حاصل کرو؟ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا ہے۔ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، خالق کون ہے، رب کون ہے، ہمارا حاکم کون ہے، معبود کون ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں تو رحمان کی کتاب پڑھو، اور رحمان کی کتاب ہے قرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور وہ رحمان کون ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کا جو خالق ہے وہ رحمان ہے، اور اسی کا کلام قرآن ہے۔ گویا کہ قرآن اور انسان یہ دو جملے جو ہے اللہ جو فرمایا ہے، جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کو فطرت انسانی کی ترجمانی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے اسی فطرت کی ترجمانی یہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس قرآن میں وہی باتیں بتائی ہیں جو انسان کی عقل سلیمہ اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو بات انسان کی عقل سلیمہ اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے وہ بات یقیناً اللہ کی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، چونکہ جو بات قرآن کے خلاف ہوگی یقیناً وہی بات فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کے خلاف ہوگی۔ اس لیے قرآن اور فطرت سلیمہ یہ گویا کہ دونوں قریب قریب جملے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرما خلق الانسان، اس کے بعد علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنا سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، گفتگو کرنا سکھایا ہے۔ انسان جو بول رہا ہے، اور فرمائیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی ایک نشانی ہے جو انسان بول رہا ہے، بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دو ہونٹ ہے، ایک زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، بس وہ بولتے چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک، انسان اگر غور کرے اس کے اوپر تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمت جو ہے حضرت انسان کو عطا کی ہے، جو انسان اپنے دل و دماغ کی باتوں کو، معافی الضمیر کو جو دوسرے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت خاص ہے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے نزول کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس،
وہ سورہ الگ کی آیات تھی۔ اس کے بعد جس مہینے میں، جس رات میں، جس مہینے میں جو قرآن نازل ہوئی، اس مہینے کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ کیوں نازل کیا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، انسان کو انسانیت کیا ہے اس کتاب میں بتایا گیا ہے، رب کی پہچان اس کتاب میں کروائی گئی ہے، تمہارے خالق کی پہچان اس کتاب میں کروائی گئی ہے، انسان کون ہے، اس کے تخلیق کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی پیدائش، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی موت، پھر موت کے بعد کے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اور انسان کو اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنا، کس میں امن اور سلامتی ہے، وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سی ہدایتیں ہیں جس کے اوپر انسان عمل کر کے دنیا کے اندر امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور آخرت میں اپنے مرضی کے مطابق زندگی حاصل کر سکتا ہے، وہ جنت، وہ اس کتاب میں بتائی گئی ہے۔ اسی لیے نزول قرآن کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے ہدایت، ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا، رہنمائی کے لیے قرآن پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہم اس لیے کتاب پڑھنا، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو میرے لیے نازل کیا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھے کہ قرآن میرے لیے آئی ہے، یہ قرآن میرے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کے اندر میرا ذکر ہے، اس کے اندر مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، میرے رب کی طرف اس کے اندر احکامات آئے ہیں، اس کے اندر قوانین بتائے گئے ہیں، اسی لیے کتاب میرے لیے ہے، ھدی للناس۔ اور پھر یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ صاف الفاظ میں یہ بات فرماتے ہیں کہ بینات، بینات، بینات سے مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انسان کی ہدایت سے متعلق، انسان کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے متعلق جتنی باتیں بتا دی گئی ہیں وہ بالکلیہ طور پہ کھلے ہوئے ہیں، آسان ہے، اوپن ہے۔ بینات، بینات، آیات بینات، آیات محکمات، اس کے معنی یہ ہے کھلی کھلی آیتیں، کھلے کھلے احکام، جدا جدا احکام، کوئی ایسی بات نہیں ہیر پھیر کے جو انسان اسے نہ سمجھ سکتا ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے مافوق العقل کوئی بات ہو، اس کی سمجھ کے خلاف کوئی بات ہو۔ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو مخاطب کیا ہے اور کر کے بار بار کہا ہے افلا تعقلون، جو حکم میں دے رہا ہوں، جو حکم میں دے رہا ہوں، جو کتاب میرے پاس سے تمہارے پاس آئی ہے میرے یہاں سے، کیا وہ کتاب سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ فرمایا ھدی للناس کے بعد فرمایا کیا ہے؟ بینات من الھدی، بینات، کھلی کھلی بات ہے۔ آپ سورہ ہود پڑھتے ہیں جس میں پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کیا بات آ رہی ہے؟ پہلے کتاب، یہ کتاب قرآن، احکمت آیاتہ، اس کی ایک ایک آیت کو پہلے مضبوط کیا گیا، مدلل کیا گیا ہے، مضبوط اپنی جگہ پہ اٹل، احکمت، اس کے بعد ثم فصلت، پھر اس کے بعد اس کو کھولا گیا ہے، کھول کھول کے بتایا گیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ احکمت، فصلت، محکم، مضبوط، مدلل، یعنی کتاب کی کوئی بات ایسی نہیں جو آدمی اس کتاب کی کسی بات کو عاجز کر سکے یا اس کتاب کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکے، مدلل ہے ساری کتاب کی باتیں۔ پھر اس کے بعد ثم فصلت، اس کے بعد اس کی تفصیلات، خلاصہ ہے اس کا۔ اس اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں حامیم
والکتاب المبین. دیکھو اب انداز کیا ہے قرآن. قسم کھایا یہاں پہ اللہ نے, قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی. ہم قسم کھا رہے ہیں جو قرآن ہم نے تم کو دی ہے اس کی باتیں بالکل کھلی ہوئی. والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو ہر بات کو کھول کھول کے بیان کرتی. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے کیونکہ اس کے مخاطب اول جو تھے وہ عرب تھے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو, کیونکہ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے, تم سمجھ سکو اس کو. عامل الکتاب المبین. اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کیوں فرمایا؟ یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. اور کتاب کے متعلق فرمایا ہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن میں ہدایت ہے, رہنمائی ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہدی و بشری للمحسنین, ہدایت ہے, بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں, جو اس کتاب کے اوپر دلچسپی سے عمل کرتے ہیں, احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہدی و بشری للمسلمین, ہدایت ہے, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کی آیات کے اوپر عمل کرتے ہیں, مسلمین. ساری باتیں اللہ قرآن کا تعارف کروا. قرآن کیا کتاب ہے, کیوں نازل کی گئی, اس کے نزول کا مقصد کیا ہے, کیوں پڑھنا چاہیے کتاب, تلاوت کیوں کرنی چاہیے, اس کی غرض و ماہیت کیا ہے. اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کیوں یہ بات اللہ قرآن میں فرمائی ہے؟ اگر ہم اس قرآن کو انسان کی بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کریں, کیا مطلب اس کا؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جیسے مکلف کیا ہے اس کے احکامات کا, انسان کی بجائے اگر ہم پہاڑ کو مکلف کر دیتے اس کا, اور وہ شعور جو انسان کو ہم نے دیا ہے وہی شعور وہی عقل اگر ہم کسی پہاڑ کو دیتے اس کے بعد کتاب نازل کرتے, تو اللہ کے احکامات کے ڈر کے آگے, اس کے خوف کے آگے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ مفہوم ہے اس کا. لیکن انسان کچھ بھی نہ ہو رہا. انسان قرآن پڑھنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد, اللہ کی جو تنبیہات ہیں, اللہ کی جو وارننگیں ہیں, اللہ کے عذاب کی جو باتیں ہیں, وہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا, ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا اس کو. سمجھا؟ وہ پہاڑ انسان, یہ اسی لیے تمثیل دی گئی. سوچو ذرا, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, یہ مثالیں, یہ تمثیلات, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کرے, سوچے سمجھے. آتا کتاب پڑھنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, اسے کیا کرنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, سوچ اور سمجھ کے کام. اسی انداز میں سورہ سواد میں یہ آیات آتی ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک کتاب برکت والی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے, نازل کی ہے. کیوں نازل کی؟ آگے لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کے ایک ایک آیت, اس کے ایک ایک حکم کے اوپر تم غور کرتے چلے جاؤ. غور, تفکر, تدبر, تذکر. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب,
غور اور فکر کرنے کے بعد جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، وہی لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنی کلیئر ہے قرآن کی باتیں، کتنی واضح ہے قرآن کی باتیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا سورہ محمد میں خاص طور پہ، وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، بس کیا یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، آیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ خفل لگ گیا ہے دلوں پہ، خفل دلوں کے اوپر سیل کر دیا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کوئی بات بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہو رہی۔ کسی خفل کے معنی کیا ہے؟ گھر کو خفل ڈالتے ہیں تو خفل کھلے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، پہلے خفل کو کھولنا پڑے گا، اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے، اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل کا خفل یہ ہے کہ قرآن کی باتیں ان کے دلوں میں اسی لیے نہیں اتر رہی ہے، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ پہلے تالا کھولو پھر قرآن دل میں داخل ہوئے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، یا آیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ کیوں اثر نہیں ہو رہا قرآن کا؟ کیوں اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں اللہ کے عذاب، ان کے دھمکیوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا کر قرآن پڑھنے والوں کے دلوں کے اوپر؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر ہوتا نہیں، انسان کا خط۔ اگر میں آپ کو ایک گالی دوں گا تو اثر ہو کے غصہ آ جاتا نہیں، ایک چھوٹی سی خالی گالی بھی نہیں، بد اخلاقی سمجھے گا، اجی کہ کہاں جا رہا رہے بولے تو کیسا اثر ہو جاتا، دیکھ رہے ہیں؟ خالی کہاں جا رہا رہے بولے تو اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ نہیں، اس معاملے میں اس کا دل کھلا ہوا ہے، لیکن پوری قرآن ریپیٹ کر رہا، پڑھ رہا، کیا بات ہے؟ خالی ارے بولے تو اس کو کچھ اثر ہو رہا، لیکن پوری قرآن تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ جائزہ لو بولو، یتفکرون، سوچو گا۔ خالی ارے بولنے میں تو اتنا اثر لے رہے ہو، اللہ، اس کے احکامات، اس کے قوانین، کوئی اثر نہیں، پھر کیا ہے تلاوت قرآن؟ گویا اثر نہیں ہو رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اوپر خفل لگ چکے ہیں۔ بلکہ دوسری تمثیلات سورہ بقرہ میں فرمائی، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، بلکہ ان لوگوں کے دل قرآن پڑھنے کے بعد بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ آپ پتھر دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے نا، مسلسل بارش کا ٹپکے پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے پتھر کے اوپر نشان پڑے، گڑا پڑ جاتا چھوٹا، یہ نشان اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ خطرے خطرے سے، ٹپکے سے نشان پڑ جاتا پتھر کے اوپر، لیکن انسان قرآن پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا، ختم کر رہا، لیکن کہیں بھی اس کی زندگی کے اوپر کوئی جناب یعنی نقش نہیں ہے، قرآن کا اثر نہیں ہے۔ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جس کے اندر سے پانی پجرتا ہے، پانی نکلتا ہے، پتھر ویسے بھی ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کا ڈر، اس کی خوف سے اپنی جگہ سے دہل جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں اس کی آواز سے، اس کی گردن سے۔ لیکن یہ قرآن پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہے، ذرا سا بھی قرآن کا اثر نہیں ہے۔ قرآن بہت پڑھی جا رہی ہے، رمضان آتا تو لوگ 10 قرآن، 20 قرآن، 30 قرآن، پھر کیا کتنے کی قرآن ختم کر اور کیا؟ قرآن کا اثر نہیں ہے کہیں، اصل اس کے احکامات ہے، اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سورہ انفال میں فرمایا، خاص طور پہ مومنین کا ذکر کیا، جن کا ایمان قرآن پہ ہوتا
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں، سچے اور پکے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ہیبت کے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ عظمت، ہیبت، جہنم کے عذاب آتا ہے، ہیبت تاری ہو جاتی ہے۔ وَزَادَتْهُمْ ایمانًا، اور جب اللہ کی رحمت کی باتیں آتی ہیں، اس کی مغفرت کی باتیں آتی ہیں اور جنت کی نعمت کی باتیں آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایمان بڑھ جاتا ہے کہ کب مروں اور کب جنت پہ جاؤں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کا اعتماد اللہ کے اوپر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے اوصاف، قرآن مجید کی تلاوت کے اثرات، قرآن مجید کے تلاوت کے اثرات۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے کوئی اثرات نہیں ہو رہے۔ اثرات تو کس کے ہو رہے ہیں؟ جنات کے اثرات۔ ارے اس کو جنات کے اثرات ہو گئے، اس کو جادو کے اثرات ہو گئے، اس کو بھاناوتی کے اثرات ہو گئے، اس کو بھی کرا دیا، ان کے اثرات، ان کے اثرات، ان کے شیاطین کے سب کے اثرات ہو رہے ہیں، قرآن کا اثر نہیں ہے۔ پھر ایمان قرآن پہ ہے نا، قرآن پہ ایمان رکھنے کے بعد آپ کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، اور جن کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے، شیطان پہ ایمان نہیں ہے، جادو پہ ایمان نہیں ہے، عادلوں پہ ایمان، لیکن ان کا اثر ہو رہا، تو اب ہم کو یہ تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اللہ بول رہا ہے جس کے اوپر ایمان ہوتا ہے اس کا ہی اثر ہوتا ہے، جس کے اوپر عقیدہ ہوتا ہے اس کا ہی اثر ہوتا ہے۔ تمہارا عقیدہ جادوگروں پہ ہے، جادوگروں کا اثر ہو رہا، تمہارا عقیدہ عاملوں پہ ہے، عاملوں کا اثر ہو رہا، تمہارا عقیدہ جنات پہ ہے، جنات کا اثر ہو رہا، تمہارا عقیدہ کرتوتوں پہ، کرتوتوں کا اثر ہو رہا، تمہارا عقیدہ اور ایمان حقیقت میں قرآن پہ نہیں ہے، ان چیزوں پہ، اسی لیے ان کے اثرات تم پہ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ بولا جن کا ایمان سچا اور پکا قرآن پہ ہے یقیناً ان کے اوپر قرآن کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ ہے اس کا۔ اور قرآن کے ماننے والے کے اوپر یہ چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے۔ یہ سب چیزوں کا حیش بولتا ہوں، کوئی حقیقت نہیں ہے، سب بناوٹی چیزیں ہیں، سب دھوکہ تو فراڈ ہے۔ یہ حقیقی اللہ کی ذات ہے، یہ توکل میرے اللہ کی ذات پہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اور اعتماد کرو اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ وہاں ہے یہاں نہیں۔ اب تجزیہ یہ آسانی سے تجزیہ اس بات کا ہم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اصل نزول کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، کتاب سے رہنمائی ہے، اس کتاب سے، اور فرما دیا شیطان ہم کو قرآن سے دور کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ رسول مخاطب ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اس کے معنی ہیں اے اللہ میں تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسوں سے تو اپنی حفاظت میں لے لو۔ اب آپ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ قرآن پڑھو۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم کو جو ہدایت دی گئی ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا۔ کیا بھائی؟ کھانا بھی کھانا ہے تو بسم اللہ، اللہ کا نام پہلے، ہر کام کے لیے بسم اللہ۔
واحد کام، صرف ایک ہی کام ہے جو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ، وہ ہے صرف قرآن کی تلاوت۔ باقی کوئی کام میں بھی اعوذ باللہ نہیں، ہر کام میں بسم اللہ، صرف قرآن کی تلاوت میں اعوذ باللہ، پھر بعد میں بسم اللہ۔ کیوں؟ اور کرے اس کے معنی یہ ہے، مطلب شیطان کو اصل جو دشمنی ہے وہ قرآن سے ہے، قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا انسان، قرآن کے قریب آ گیا تو سمجھنے نہیں دیتا، سمجھ گیا تو عمل کرنے نہیں دیتا۔ قرآن سے اس کے آ کے بیٹھا ہوا ہے، بولا بھی شیطان سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کا ہے۔ قرآن میں یہ بات ہے، سورہ اعراف ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے بھٹکانے کے لیے آگے سے، اس کے پیچھے سے، آزو سے، بازو سے آ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اور تو بندوں کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا گمراہ کر کر۔ شیطان بولا ہے، اور صراط مستقیم قرآن ہے، اصل بیٹھ جاؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، قرآن کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا۔ کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو شیطان کے داؤ اور پیتروں سے واقف کراتی ہے۔ قرآن اگر پڑھ لیا انہیں تو شیطان کون ہے، اس کے داؤ پیترے کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، فوری سمجھ جائے گا۔ اسی لیے کیا کرا شیطان؟ بولے پہلے جس کتاب میں میری پول کھولی گئی ہے، جس کتاب میں میں کیا ہوں بتایا گیا ہے، اس کتاب سے اس کو غافل رکھو، اس کے بعد آسانی سے میں اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں، جب چاہے جہاں چاہے، کیونکہ انہیں واقف نہیں ہے شیطان کے پیدروں سے، تو کہاں مقابلہ کرے گا شیطان سے نفس انہیں؟ قرآن پڑھنے کے بعد واقف ہوئیں گا انہیں شیطان کے داؤ اور پیدروں سے، شیطان ہے کیا، کرتا کیا ہے، پڑھنے کے بعد واقف ہوں گا۔ لہذا پڑھے ہی نہیں تو واقف کیا ہوگا؟ آسانی سے اس کو کھا جائے گا، آسانی سے اس کو گمراہ کر دے گا، آسانی سے اس کو مشرک بنا دے گا، آسانی سے اس کو کافر بنا دے گا، اور یہ خوش فہمی میں رہنا میں مومن ہوں۔ بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے، کیا نام، کیا بولا اللہ؟ ان ھذا القرآن، بے شک یہی وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہدی للتی ہی اقوم، جو تم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت بتاتی ہے، صحیح اور سیدھا مضبوط راستہ وہ قرآن ہے، وہ تمہیں ہدایت بتاتی ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے داؤ اور پیدروں سے تعوذ، اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت، قرآن کی تلاوت سے پہلے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھا جب اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ زمر میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میں یہ باتیں اسی لیے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید سے متعلق کہ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت صرف خیر و برکت کے لیے کی جاتی ہے، خیر و برکت کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی دکان کھول رہا، نہیں قرآن مجید کی تلاوت، گھر بنا دیے، گھر بھراؤ نے قرآن مجید کی تلاوت، صبح صبح شیخ صاحب غلے سے اتر جاتے، حافظ صاحب آ کے پڑھ کے جاتے، خیر و برکت، یہ قرآن کی تلاوت، یہ غرض بن گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، کیوں نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی تفصیلات بتا رہے ہیں اپنی کتاب کے لیے، کتاب ہے کیا، کیوں بھیجی گئی ہے، اتنی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اور کہیں یہ بات نہیں بتایا اشارتاً بھی قرآن میں یہ
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں انسان کو سمجھانے کے متعلق جتنی تمثیلات ہو سکتی ہیں، جتنی مثالیں ہوتی ہیں، ہر مثال دے کے ہم نے سمجھایا ہے، ہر طریقے سے ہم نے سمجھایا ہے، ہر اینگل سے ہم نے سمجھایا ہے۔ کیوں سمجھایا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، تاکہ یاد دہانی کر لے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ہر بات سیدھی ہے اس میں۔ لعلہم یتقون، تم کو سیدھا رہنے کے لیے قرآن پہ آنا پڑے گا تاکہ تم ٹیڑھے راستوں سے بچ جاؤ، غلط راستوں سے بچ جاؤ۔ یہی بات سورہ کہف کے پہلے آیتوں میں بھی آئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ولم یجعل لہ عوجا، کہیں بھی کسی بھی آیت میں کسی بھی لفظ میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے جو انسان کوئی غلط معنی لے سکے، انسان گمراہ ہو سکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر قدم پہ ہم نے رہنمائی کی ہے، قرآن کا ہر لفظ انسان کے لیے رہنمائی کا ہے، قرآن کا ہر جملہ انسان کے لیے ہدایت کا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نہیں ہے، قسم کھائیے، قرآن میں ہدایت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اب آپ دیکھیے، قسم ہے قرآن کی، اس کے پورے تعلیمات حکمت سے بھری ہوئی ہے، ہر آیت کے اندر حکمت ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی قسم ہے۔ دانائی اس نے سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ یہ کتاب جب ہم نازل کیا، آپ کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، سمجھانا، ان کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دینا، شریعت کی تعلیم دینا، والحکمہ، حکمت کی باتیں کیا ہے، عقل کی باتیں کیا ہے، وہ سمجھانا۔ چار باتیں رسول کے متعلق ان کے فرائض بتائے قرآن۔ پہلا کام یتلو علیہم آیات، یہ قرآن اور برکت کی کتاب۔ قرآن کو اللہ برکت کی بولا، ابھی سورہ سواد کی آیت پڑھا ہے، اس میں کتاب کو مبارکن بولا۔ پھر یہ ایک آیت سورہ انعام میں آتی ہے، ھذا کتاب مبارکن، ھذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ، ایک مبارک کتاب ہم تمہاری طرف بھیجے ہیں، فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اس کتاب کی اتباع اور پیروی کرو، اور واتقوا، بچو، یہ کتاب جن باتوں سے تم کو منع کی ان کاموں سے بچو، رکو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ کتاب قرآن ہے، فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہو اللہ کی ذات جس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے کی، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے سارے عالم کو متنبع کیا جائے، باخبر کیا جائے، بیدار کیا جائے، ڈرایا جائے۔ فرقان، کیا بات فرقان کے معنی؟ عربی زبان میں فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والی کتاب، کسی چیز کو فرق کیا جاتا ہے، الگ الگ کرنا، جدا کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا، سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کو چھانٹ کے رکھنے والی کتاب ہے۔ چھانٹ دینا، جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا، تفریق کر دینا، اسی سے فرق ہے، فرق نہ ہو۔ سمندر کو ہم نے پھاڑا،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا تھا، وہ بھی فرقنا، پھاڑنا، فرقے، اسی سے فرقے، جدا جدا ہو جانا، الگ الگ ہو جانا۔ تو یہاں پہ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کو جانچنے والی کتاب، کسی ہم کسوٹی کہتے ہیں، پیمانہ کہتے ہیں، اوزان کہتے ہیں، میزان کہتے ہیں، ناپنے اور تولنے والے اشیاء جو ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی یہ وہ کتاب ہے، حق اور باطل کو جانچنے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر ہر چیز کو دیکھا جائے گا اور اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ حق ہوگی، اور اس کتاب کے خلاف جو باتیں آئیں گی اس کے غلط ہونے میں کسی مزید اور ثبوت کا اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا ایمان بالقرآن ہے ہی نہیں۔ ایک عمل، ایک بات جب آپ قرآن کے پاس لائے ہیں اور قرآن دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، آپ اس غلطی کو نہیں مان کے کسی اور بات کو مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا ایمان قرآن پہ نہیں۔ قرآن پہ ایمان کے معنی یہی ہے، جو بات قرآن کے سیاق اور سباق سے ٹکراتی ہو، جو بات قرآن مجید سے خلاف جاتی ہو، وہ بات یقیناً غلط ہے، کہنے والا کوئی کہہ لو۔ اسی لیے اس کو کہا گیا فرقان، اور اس کو کہا گیا قرآن کو میزان۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزان نازل کیا ہے، میزان تولنے والی چیز، فوری معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈنڈی کا مانے جا رہی ہے، کون غلط ہے، دے رہا کتنا، لے رہا کتنا، سب معلوم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں میزان۔ اور ایک لفظ استعمال کیا گیا قرآن کو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان، برہان کے معنی دلیل، ثبوت، لاجک آ چکی ہے، قرآن سے دلیل۔ پھر اس قرآن کو اللہ نور بولا، روشنی۔ سورہ ابراہیم کی ابتدائی پہلی آیات میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر اسی لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کتاب کے آیات کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں۔ یہ مقصد ہے تلاوت قرآن کا، اندھیری اور روشنی۔ جہاں قرآن نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے، اور جہاں قرآن ہے وہاں روشنی ہے۔ اب آپ اس کی تفسیر کر لیجیے، اندھیرے میں کیا ہوتا، روشنی میں کیا ہوتا، اور کیجیے۔ آپ گھر، رات کا وقت ہے، آپ گھر کے باہر آ گئے، اس کے بعد گھر میں گئے، دروازہ کھولے، کوئی چیز نہیں دکھ رہی، فوری لائٹ ڈال دیتے، لائٹ ڈالتے کیا ہوتا، اندھیرا چلے جاتا، روشنی آئے تو اندھیرا چلے جاتا۔ یہ روشنی کی فطرت ہے، نیچر اس کو بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاں روشنی آئی وہاں اندھیرا گیا، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا باقی ہے۔ اب جن لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے ہوئے، اور جہاں قرآن ہے وہاں روشنی میں ہے۔ قرآن صاف بول دیا، نور واتبعوا، جیسے سورہ آراف میں بات آئی رسالت کے ساتھ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور، اس روشنی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ، جو آپ کے پاس ہے قرآن، دیکھیے بات، اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ اندھیرا ہے رات کا، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کیا کرتے ہیں؟ فوری ٹارچ ڈال، ٹارچ ڈالے تو ٹارچ روشنی آگے ہوتی، اپن پیچھے رہتا۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ کہ ہم روشنی ڈال کے روشنی میں چلتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قرآن ایک ٹارچ ہے، اندھیرے میں ہے، تو قرآن کی روشنی میں ہم کو چلنا ہے دنیا میں، تب جا کے آپ منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ روشنی پیچھے اپن آگے نہیں ہے، کوئی بھی ٹارچ پیچھے نہیں ڈالتا، سامنے رہ کے سامنے ڈالتا، اور اپن
پیچھے، تو آگے انہیں پیچھے، اندھیرے آگے ہے روشنی پیچھے ہے۔ اسے کہتے ہیں اندھا، اندھا روشنی کے باوجود اندھا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیت نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشنی بصیرت آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، روشنی میں جو روشنی کے سامنے رکھا اور آگے بڑھا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، روشنی ہونے کے باوجود بھی اگر اندھا بنا رہا تو اس کا ذمہ دار ہونے چاہیے۔ روشنی ہے مگر آنکھ بند کیا ہوا، کھول رہا نہیں، ٹارچ ہے مگر نہیں استعمال کر رہا، روشنی ہے مگر آنکھ بند کر رہا ہے، آنکھ بند کر کے زندگی گزارو گے روشنی آنے کے بعد بھی تو تم خود تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہے۔ قرآن آ گئی، روشنی ہے، لیکن تم آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ، اس کا وبال خود تمہارے اوپر پڑنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی ان لوگوں کے لیے ہے، صبح کی روشنی، صبح کی روشنی ان کے جو صبح اٹھ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی آدمی 10 بجے تک سوتا رہا تو اس کے لیے سورج نہیں نکلا، اندھا ہے، انہیں سو رہا آنکھ بند کر کے۔ تو سورج نکلنا نہیں نکلنا اس اندھے کے لیے دونوں برابر ہے، نہیں ایک اندھا ہے ایک آنکھ والا ہے، تو اندھے کے لیے سورج نکلو یا نہ نکلو دونوں برابر ہے، وہ تو اندھا ہے، رات اور دن دونوں برابر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اندھا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے یا نہیں ہے، اس اندھے کے لیے قرآن آئے بھی تو اندھا ہے اس سے، قرآن کھول رہا نہیں، قرآن پڑھ رہا نہیں، قرآن سمجھ رہا نہیں، قرآن سے علم حاصل کر رہا نہیں، اندھا بنا ہوا ہے قرآن سے۔ اب اس کا نقشہ اللہ قرآن میں کھینچا سورۃ طٰہٰ میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فرمایا هُدًى مِّن رَّبِّهِ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھو میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہیں گی، آ چکی ہے قرآن کی شکل میں، اگر تم اس کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو اللہ فرماتے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، اور نہ تم ہدایت سے محروم کیے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے، قرآن آنے کے بعد قرآنی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے، اس کے قوانین سے جو اندھا بنا رہے گا، ہاں یا اعراض کرے، ومن آرادہ اعراض کریں گا، چھوڑ دیں گا، بازو رکھ دیں گا، کونے میں رکھ دیں گا، جوس دان میں لپٹ کے رکھ دیں گا، پڑھیں گا نہیں، سمجھیں گا نہیں، آرادہ، یہ سب آرادہ میں ہے۔ آراز کے معنی اعراض کرنا، انجان بننا، منہ موڑنا، پلٹ جانا، یہ سب ہے اس میں۔ وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ہمارا ذکر ہمارے قرآن سے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت، اس کی اکانومی کو تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ معیشت، اکانومی تنگ بولے تو پیسے کی کمی نہیں رہیں گی، مسائل میں گرا دیں گے، مسائل میں تنگ پریشان، مارا پھرتا رہے گا، نہ سوئیں گا نہیں، کھائیں گا نہیں، بچے اس کے باغی ہو جائیں گے، بیوی اس کے خلاف ہو جائیں گے، وہ مقدمے چلیں گے، یہ بزنس وہ بزنس، رات کو نیند نہیں آئے گا، گولیاں کھاتے رہے گا، وہ ہے معیشت ضنکا۔ ہر انسانات بحران، دنیا کی دولت میں نمبر 1 آنے والا، غور کیجیے آپ جو اس بک میں آتے ہیں لوگ، نمبر 1 ہے، انہیں بھی پریشان، کیوں؟ معیشت ضنکا، اس نے اپنے رب کی جو کتاب ہے اس سے غفلت برتی ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے پیدائش کا اس سے غافل ہے انہیں۔ معیشت ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس کو. جب اٹھائیں گے اندھا تو اللہ سے بولیں گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، آنکھوں والا تھا، بہت ہوشیار تھا، بہت نظر تیز تھی، بہت چالو تھا. ہاں کتنا تیز تھا میں. لما حشرتنی اعمی، اندھا کیوں اٹھایا مجھے؟ پوچھے گا اپنے رب سے. کون پوچھے گا؟ جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو بازو رکھ کے اپنی زندگی گزارا. آرادہ بازو رکھ دیا. پوچھے گا کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ کیا جواب دیں گے اس کو؟ اہم آیت ہے دیکھو. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. کیا جواب ہے، کیا لاجک ہے اس میں، کیسا جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ تبارک. پوچھے گا جب کیوں اٹھایا تو اللہ جواب کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیات، میری کتاب، میرا قانون قرآن کی شکل میں تیرے پاس آیا تھا، کتاب آئی تھی. کیا کرا تو؟ فَنَسِيتَهَا، بھلا دیا. بھلا دیا اس کو، بازو رکھ دیا، کونے میں رکھ دیا، اوپر رکھ دیا، جوزدان میں لپٹ دیا. فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. دنیا میں تو نے ہماری کتاب کے ساتھ ایسا کیا ہے، آج قیامت کے دن آج ہم تیرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں. اور کرو آپ. یہ جتنے بڑے بڑے ہوشیار لوگ آج دنیا میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑے بڑے جو اللہ کی کتاب کی اہمیت نے بازو رکھ دیے، اپنی لیڈری، اپنی دادا گیری، اپنی منسٹری، ہاں اپنے چیلے، اپنے چپاٹے، سمجھ میری جے جے، میں زندہ باد مردہ باد، سب اپنی کتاب بازو. جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ بولا ان سب کو حشر کے دن اندھے اٹھاؤ گا. پھر جب حجت ہوئیں گے کیوں اٹھایا؟ میری کتاب کو بلا دیا، آج میں تجھے بلا رہا. انجام وَلَقَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. میری آیات، میرے احکامات تیرے پاس آئے، کیا کرا تو؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، جھٹلا دیا، بازو رکھ. وَاسْتَكْبَرْتَ، میری کتاب کے مقابلے میں گھمنڈ کیا، تکبر کیا. نہیں، میری چلنا، میری بات، میری رائے، میری رائے، میرا مشورہ، میرا قانون. واستكبرت، تکبر. وكنت من الكافرين، اور اس طرح انکار کرنے والوں میں اللہ اس کو ڈال دیا. اللہ سبحانہ و تعالی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، کتاب، یقیناً کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ہم تمہاری طرف تمہارے لیے کتاب بھیجیں. یہ بات اللہ بول رہا ہم تمہارے لیے کتاب بھیجیں، ہر ایک کے لیے بھیجیں. الیکم کتابن، پھر یہ بھی بولا صرف کتابن بول کے ختم نہیں کر دیا، اس کے بعد بولا اس کتاب میں کیا میسج ہے تمہارے لیے. فیہ، اس کے اندر، کتابن، کتاب میں، اس کتاب میں، فیہ، اس کتاب کے اندر،
ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، اس کتاب میں تم مخاطب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں، میں یعنی اللہ ہر بندے سے مخاطب ہے اس کتاب میں، ہر بندے سے گفتگو ہے اس کتاب میں۔ کتاباً الیکم فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری باتیں ہیں، تم کو سمجھایا گیا ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے احکامات ہیں، تم کو بتایا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، میری مرضی کیا ہے تمہاری مرضی کیا ہے۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں باتیں ہیں، افلا تعقلون، پھر اس کے بعد بولا کیا تم کو اتنی بھی سمجھ ہے یا نہیں، اتنی بھی عقل ہے یا نہیں۔ یہ سب بول کے اللہ پھر افلا تعقلون بول دیا، کیا تمہیں اتنی بھی عقل ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی جو کتاب تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، جس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں، کیا تم اپنی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہاں سوچو، علی صبح اٹھ کے شام اٹھ کے نرسریز کے بچے کو لے کے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھا رہے ہیں، سامنے رکھ دیے، سمجھ بھی آ رہا، فوٹوਆਂ اتار دیے، اس میں دیکھو بیٹا ڈی ہے، یہ ڈاگ ہے، ڈی فار ڈاگ، اس کو ڈاگ بولتے ہیں، یہ سی فار کیٹ بیٹا اس کو بلی بول، اس کو سمجھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں آج تک بڈھا ہو گیا، بڑے بڑے دنیا کی ڈگریاں لے لیا، اور قرآن کے معاملے میں یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے معاملے میں دنیا کا بڑے سے بڑا علم حاصل کر کے قرآن سے غافل رہ کے وہ نرسری لیول سے بھی گرا ہوا ہے۔ کم از کم چھوٹے بچے کو اتنا تو معلوم ہو رہا ہے، اس کو ڈاگ بولے تو کتا بول کے اتنا معلوم ہو رہا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا جہنم کیا ہے، کیوں ہے، کیا مانے جہنم کے نہیں معلوم، اللہ کی ناراضگی کا انجام کیا ہے نہیں معلوم۔ اس منمانی زندگی گزار قرآن کی تلاوت، اس کی خیر و برکتیں، قرآن کی تلاوت کی خیر اور برکتیں کیا ہے، یہ برکت کیا ہے قرآن؟ اللہ بولا قرآن برکت کی کتاب ہے، کیا لیں گے برکت سے مراد؟ قرآن کی خیر اور برکتیں، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ قرآن کی خیر اور برکت کے معنی، خیر کے معنی قرآن میں عمل الصالحات، قرآن پڑھنے کے بعد اس کی زندگی کی اصلاح ہو گئی تو اس قرآن کی برکت ہے، اصلاح نہیں ہوئی کوئی برکت نہیں، کوئی برکت نہیں۔ قرآن کی تلاوت کہ اس کی خیر اور برکت یہ ہے، یعنی اس کی زندگی میں خیر آ جانا، خیر اور برکت، خیر آ جانا، خیر سے مراد کیا ہے؟ اس کی زندگی اچھی ہو جانا، عمل الصالحات ہو جانا، برائیاں نکل جانا، یہ قرآن کی خیر ہے، برکت ہے۔ قرآن کا خیر یہ ہے اصل میں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی، خیر والا آدمی، اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، خود سمجھے، خود عمل کرے، دوسروں کو سکھائے، سمجھائے اور اس کو دعوت دے، وہ آدمی خیر کا ہے۔ تو قرآن کی خیر اور برکت عمل الصالحات۔ اب آپ دیکھیں میں قرآن کی برکت کیا ہے اس کو کچھ حوالے دے کے بات بتاؤں گا۔ شاید ایک حدیث یا روایت ہے، میرے ذہن میں اس کا حوالہ نہیں ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے خلاف، قرآن حشر کے میدان میں قرآن پڑھنے والے کے خلاف قرآن شکایت کرتا ہے،
گواہی دیتا ہے. یہ تو حدیث ہے، میں اس کا الفاظ بھی عربی میں آپ کو سناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو تلاوت قرآن کی جو تلاوت آخر میں جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دعا کے کلمات ملیں گے. اس میں وہ کلمات کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ، یہ قرآن میں پڑھا ہوں، اس قرآن کو میرے حق میں گواہ بنا دے اللہ کے پاس. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک. یہ دو جملے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے کے حق میں، حشر کے میدان میں قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن گواہی دے گا، اور قرآن پڑھنے والے کے خلاف قرآن گواہی دے گا. قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن گواہی، اللہ یہ پڑھتا تھا اور عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا، یہ اس کے حق میں گواہی ہو گئی. او علیک، اور یا پھر قرآن پڑھنے والے کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا، اے اللہ یہ پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کے خلاف عمل کرتا تھا، اس کے خلاف حجت بن کے ٹھہر جائے گا قرآن. اب اس کی تشریحات میں آپ کہوں گا، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے لیے، ثواب کی غرض سے. یقیناً تلاوت قرآن ثواب ہے، انما الاعمال بالنیات. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یقیناً تلاوت قرآن افضل العبادہ ہے، قرآن کی تلاوت ثواب ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نیت بھی کرنا ہے، اے اللہ تیری کتاب میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تیری کتاب کے مطابق، تیرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اس نیت سے تلاوت قرآن پڑھتے جائیے، اور تلاوت قرآن کا آپ کو ثواب ملے گا اور بعد میں عمل. اب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچا فلعنت اللہ علی الکاذبین، اب میں یہاں آ گیا تلاوت کر کے آیت پہ آ گیا، تلاوت کرتے کہا آیا میں فلعنت اللہ علی الکاذبین. مطلب کیا ہے آیت کا؟ بس لعنت ہے اس کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے. اب یہ آیت پڑھنے کے بعد میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا اس آیت کا ثواب ملے گا؟ کیا لعنت میں لعنت ہوئیں گی یا ثواب ملے گا؟ جھوٹ چھوڑ دوں گا تو مجھے یقیناً ثواب ہے، لیکن جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بولتا رہوں گا، اور یہ قرآن پڑھ کے بھی میں جھوٹ بولتا رہوں گا، تو کیا لعنت ہے ثواب ہے میرے لیے؟ اسی طرح میں قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی میں زنا میں ہوں، تو کیا یہ آیت کا ثواب ملتا؟ جی کیا ملے گا اس میں؟ سوچا. قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ بولا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، میں زنا کر رہا ہوں پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں، آیت قرآن پڑھ رہا ہوں ثواب ملے گا. اللہ بول رہے جوا کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو، جوا بھی کھیل رہا ہوں، شراب بھی پی رہا ہوں، اور قرآن کی تلاوت کی آیت بھی کر رہا ہوں، پھر میں بول رہا ہوں اللہ یہ تلاوت کرو اس کا ثواب دے. سوچو، یہ تو صریحاً قرآن مجید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. قرآن پڑھ کے اس کی مخالفت کرنا. سنجیدہ ہو کے سوچیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے کیا ہے، کیا مقصد ہے نزول قرآن کا، کیوں تلاوت کرنا چاہیے قرآن کی، کیوں کتاب آئی ہے؟ مردوں کے لیے، زندگی میں کچھ بھی کر لو. مردہ کیا ہے؟ مر گیا، اس کی زندگی سے تعلق ختم. اللہ نظام حیات کے لیے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. اب یہ ظاہر ہے کہ مردہ زکات دیتا ہے، نماز پڑھی. اب مردے کو قرآن پڑھوا رہے ہیں اس کے نام پہ
کیا بول رہے ہیں آپ اس کو؟ وہاں نماز پڑھو زکات دو بول رہے ہیں کیا اس کو؟ ہاں اللہ بول رہے نکاح کرو، کیا اس کو بول رہے ہیں جائے میں انہیں نکاح کرو؟ اللہ بول رہے سود مت کھاؤ، کیا اس کو بول رہے ہیں آپ سود مت کھا بھی آوا؟ ارے سب یہاں ہے بابا، یہاں ہے یہ سب باتیں. آپ اس کو مردوں کے حوالے کیوں کر دیے قرآن کو؟ اور جب سے ہم نے قرآن کو مردوں کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس زندہ امت کو مردہ بنا دیا ہے. مردہ ہے آج ہم، زندہ نہیں ہے. زندہ وہ ہوتا ہے اپنے وجود کو منواتا ہے، زندہ وہ ہوتا ہے جو مقابلہ کرتا ہے. آج امت مسلمہ اپنے وجود کو نہیں منوا سکتی. آج امت مسلمہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی اختیار میں. آج امت مسلمہ کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے، جو چاہے جیسا آپ کو ستا رہا ہے. گاجر اور مولی کی طرح آپ کو کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے. سب سے سستا زمین کے اوپر مسلمانوں کا خون ہے. کوئی حرکت کو جنبش نہیں ہے، مردے کی علامت ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو مردوں کے حوالے کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو مردہ بنا دیا، بے حس بنا دیا، بے جان بنا دیا اور دوسروں کے جناب یعنی حوالے کر دیا. اس کتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ غلط روش کا نتیجہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں بول رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمَ، اس سے زیادہ ظالم، زیادتی کرنے والا اور کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربی، جس کے سامنے اس کے رب کی آیات بار بار یاد دلائی جا رہی ہے. دیکھو یہ اللہ کے قوانین ہیں، دیکھو یہ قرآن ہے، دیکھو اس کے احکامات ہیں. ذکر بآیات ربی ثم عارض عنها، بار بار یاد دلا رہے تو کر رہا جائے نہیں. ثم عارض عنها، بازو رکھو، بازو انجان بن گیا، بازو رکھتے چلے گئے. ہٹاؤ، اوپر رکھو، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اٹھا نہیں سکتے ہم، سمجھے؟ ایسا ہو گیا، بہت بڑی کتاب ہے، یہ اٹھا نہیں سکتے. ثم عارض عنها، اعراض کیا ہماری تعلیمات سے، آنکھیں بند کر لیا ہماری تعلیمات سے، ہماری کتاب سے، منہ موڑ لیا ہماری کتاب سے، انجان بن گیا ہماری کتاب سے، پیٹھ بتا دیا ہماری کتاب سے، ہماری کتاب کو بازو رکھ دیا. ثم عارض عنها، پھر اس کے بعد اللہ کیا بول رہی ہے؟ انا من المجرمون، یہ مجرم ہے ہمارے، یہ ہمارے مجرم ہیں. اب میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ منتقمون، انتقام لوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی کافر کے لیے نہیں ہے یہ آیت. ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے بار بار یاد دلائی جا رہے ہیں احکامات، اس کے لیے اللہ بولا عارضا، انجان بن گیا، خاموش ہو گیا، بازو اپنی منمانی کرتا رہا. انا من المجرمون، یہ ہمارے مجرم ہیں. منتقمون، اور ہم ان سے انتقام. دنیا میں سب سے بڑا کسی حکومت کا مجرم کون ہوتا بھائی؟ جس حکومت پہ آپ ہے اس حکومت کا لا اور قانون کو چیلنج کرنے والا. نہیں بازو میں اپنی کرتا ہوں حکومت، وہ مجرم ہوتا اس حکومت کا. اور یہ خالق کائنات کا مجرم ہے. میرا قانون، میری کتاب، بازو اپنی منمانی، میرا مجرم. انا من المجرمین منتقمون، انتقام لی. اور ہوا یہ، تاریخ گواہ ہے ہماری.
وہ قومیں جو مٹھی بھر تھی صحرا میں، اس کو تاریخ کے اندر کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، آنا بدوش جس کو بولا جاتا تھا، ان کے پکے گھر نہیں تھے، کوئی پکی حکومت نہیں تھی، کبھی یہاں ڈیرا دارے کبھی وہاں ڈیرا دارے، اونٹ اور بکرے کو لے کے جانے والی قوم، کوئی اہمیت نہیں، منتشر قوم، بدوی لوگ، صحرا نشین۔ اس قوم نے اس کتاب کو اپنایا، ایمان لائے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عروج عطا کیا، اس زمانے کی دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں روم اور ایران، ان سے ان بچا دیے یہ لوگ، اور ان کی حکومتیں ان کے قدموں میں ڈالی۔ کیوں تھا یہ؟ کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ کتاب، الکتاب، قرآن، اور حدیث میں آئی ہے مسلم شریف کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک جن قوموں نے اس کتاب کو تھاما ہے، پکڑا ہے، ہم ان قوموں کو بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، عروج پہ لے جاتے ہیں، اور یقیناً جو قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں اس قوم کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ جس دن سے امت اس قرآن کو چھوڑ دی، اسی دن سے اس امت کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا۔ تاریخ پڑھ لو آپ، آج کی نہیں، تاریخ پڑھ لو آپ۔ ادھر ہلاکو آیا، چنگیز خان آیا، دانشاہ آیا، پوری بربریت، حال میں رشین انقلاب آیا، رشین انقلاب لاکھوں نے کروڑوں مسلمانوں کو گالی مودی کی طرح کاٹا۔ فرانس کا انقلاب آیا، لاکھوں مسلمانوں کو کاٹا۔ برٹش دور آیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون۔ امریکن پالیسی تو آپ کے سامنے چاہیے، کہاں کیا ہو رہا دنیا، ہر جگہ مسلمان۔ ہے کوئی آواز؟ کچھ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ؟ ہے دم؟ ختم۔ کیوں؟ وہ کتاب کو چھوڑتے، فرقوں میں آ گئے، تفرقوں میں آ گئے، گروبندوں میں آ گئے، عصبیتوں میں آ گئے، عیش و عشرت میں آ گئے دنیا کی زندگی۔ اللہ حکومتیں دیا تو عیش عشرت کرنے لگے، اپنے محلات کو ایسا بنا دیے کہ جنت نظر آنا ہے۔ ایسی خوف نیست اور نابود کر دی جائے گی، تھوڑے دن مہلت دے گی، تھوڑے دن مہلت دے گی، پھر ہو رہا۔ اس کتاب کے اندر اگر ہم دنیا اور آخرت اپنی بھلائی چاہتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کتاب کو پکڑے بغیر چارہ نہیں۔ کتاب کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ قرآن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کے لیے آپ استعمال نہیں کرنا، کسی اور مقصد کے استعمال کرنا، ظلم ہے۔ ظلم ہے بھائی۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دینا، یہ ظلم ہے۔ اور ہم نے جو قرآن کا حق ہے جو اللہ کا، وہ نہیں دے رہے، حق تلفی ہو رہی، وہ ظلم ہے۔ ظالم کو بدلہ دیں گے، اللہ کا خالق ہے۔ پھر ظاہر ہے ایک دور ایسا آئے گا، امت کی ایک لہر اٹھیں گی، امت میں اس کتاب کو لے کے اٹھیں گی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو یقیناً اقتدار بھی دیں گا، اور اس کے ذریعے سے صحیح اسلام بھی آئے گا۔ اور یہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا نام لیوا، ہمارا اسلام میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہم جو مسلمان ہیں، کوئی جان نہیں ہے اس میں، سمجھا؟ چلتی کا نام گاڑی بولتے، دیکھو اب وہ ہے چلتی کا نام گاڑی، بس ویسا چل رہا، کوئی جوش نہیں، کوئی بلبلہ نہیں، کوئی یقین نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس مسلمان کے گھر میں پیدا، بس مسلمان ہے۔ کئی مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، افسوس کر لو، بس قصہ ختم۔ کئی فساد ہو گیا، ہندو مسلم کیا ہوا، کچھ ہے تو کچھ اناج پانی ڈال کے تقسیم کا ختم، اتنا ہی کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ کیا ہے بتاؤ آپ؟
ہاں ارے آپ تو اس کتاب کو ماننے والے ہیں جو خالق کائنات کے اوپر ایمان، قادر مطلق ہے، جو اس کے حکم میں کن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیا ہے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ قرآن کی بات یاد آتی ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ یا سورہ آل عمران میں بات آئی ہے، وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي مِنْ، اور سوچو اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ دو باتیں بولا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہارا حمایتی اور مددگار؟ آج ہم اس دور میں اللہ چھوڑ دیا، کہاں کہاں پکار رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہاتھاں پھیلا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، بڑی بڑی اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں، سب ویٹو، سب برقع، چل سب اپنی، اس نے خالی منہ لٹکا لے کے واپس آ، کوئی چیز منوا سکے آپ آج تک؟ اقوام متحدہ سے لے کے جس جس دنیا کی حکومت ہے وہاں پہ کوئی چیز منوا سکے آپ؟ کچھ کر سکے آپ؟ انڈیا کے اندر آپ کا برسل اللہ ہے کہ مسلم رہتے خلید رہے، کچھ کر سکے آپ؟ کچھ بھی نہیں، کہ دم ہی نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دیا ہے، ہم کو چھوڑ دیے، ہم تم کو چھوڑ دیے، تم ہم کو بھلا دیے، ہم تم کو بھلا دیے، عطا نام ہے برابر۔ پھر وہ آخرت کا حساب اور عذاب وہ باقی ہے الگ۔ پھر اس کے باوجود بھی ہمارا غراب ہوتے آج، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، غرہ بولتے اس کو، غرہ۔ وہ کیا ہے؟ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کہیں کیوں بولے تو رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا۔ یہاں جو جوتے کھا رہے ہیں، مانا کھا رہے ہیں، تو یہ رسول سے دیکھا جا رہا ہے کیا؟ پھر وہاں دیکھا نہیں دیں گا تو یہاں دیکھا جا رہا ہے کیا؟ یہاں جو گاجر ملی کی طرح کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کو، ہاں تندور کی بھٹیوں میں ڈال دے رہے، گھروں کو آگ لگا دے رہے، تو کیا یہ رسول کو دیکھا جا رہا؟ وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ سوچو، قرآن میں اللہ یہی بات بولا، یہودی یہی بولے ہم اللہ کے چہیتے، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اس کے محبوب ہیں، اس کے اولاد کی طرح، اس کے بیٹے ہیں، اس طرح باپ اپنے بیٹوں کو چاہتا اسی طرح اللہ ہم کو چاہتا ہے۔ یہودی یہ بولے، اللہ بولا بل انتم بشر ممن خلق، نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں، عام انسانوں کی طرح تم بھی ایک انسان ہے۔ پھر اس کے بعد وہی اللہ پلٹ کے پوچھا، وَيُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اچھا آخرت میں تم کو جنت دوزخ نہیں، اللہ نہیں دیکھا جائے گا، تو یہ دنیا میں جو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے تو پھر یہ کہیں کو اللہ کو دیکھا جا رہا ہے؟ ہاں کچھ بھی غرہ بولتے اس کو، شیطان کا دھوکہ، دھوکے پہ دھوکہ، دھوکہ کھا کے بھی بولنا کچھ بھی نہیں ہوا میرے کو۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا اکثر جس کی عقل شعور عقل کھینچ لی جاتی ہے نا، اس کو دھوکے پہ دھوکہ کھا کے پھر بولتا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ مشہور ہے، اب کتنے لوگ آپ اسکیمیں نکالے بینکوں کے، کوئی شہید بھائی بول کے آئے تھے، ڈبا کے کھا کے گئے، انہوں آ کے ڈبا کے گئے، انہوں آ کے ڈبا کے گئے، بعد میں وہ چار مینار بینک کھلا، اس سے پہلے 4-5 دھکے کھائے بینکوں میں رکھ کے، وہاں رکھ کے، چار مینار بینک آیا، وہاں لے آ کے رکھ رہے دبا کے، زیادہ آ رہا فکس ڈپازٹ کھولو، آ رہے بھائی دیکھو نے ویسا کرا نہیں ایسا کرا، ہاں سب ویسے ہوتے کیا بولے؟ سب ویسے ہوتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، تو مطلب کیا؟ دھوکہ کھا کے پھر دھوکہ بھی کھا رہے ہیں شعور میں۔ اس کو کیا بولتے؟ شیطان، دھوکے پہ دھوکہ، ان کی عقل شعور کو ختم کر دیا۔ اور یہ بات اللہ بولا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسان اللہ کا وعدہ اٹل ہے، پکا ہے، سچا ہے، حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تم کو آخرت سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان دھوکے باز کہیں تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دھوکے میں آئے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ بولا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم بھی دشمنی کرو اس سے، دوستی مت کرو۔ ہم کیا نہیں کیا ہوتا ہے دشمن، کبھی کبھی کرنا پڑتا، کبھی کبھی کرنا پڑتا بلکہ ہمیشہ ہی کر لیے۔ اب آگے اللہ بولیں گا پہلے تم کو نہیں بتایا تھا میں، الم عہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، سورہ یاسین میں، اے آدم کی اولاد میں تم کو پہلے ہی نہیں بولا تھا شیطان کی بندی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہاں بولیں گے اللہ ایسا ہوگا، نہیں ٹائم ختم ہو گیا، اب سوائے فیصلے کے کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ کبھی ہم ہوں تو آپ کو بتائیں گے شیطان کون ہے، شیطان کون ہے، کرتا کیا ہے۔ شیطان سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو پہچان رہے ہیں، شیطان کو نہیں پہچانے نے کون ہے سو، لہذا ہر دوست کو، ہر ہمدرد کو، ہر داڑھی والے کو ہم کیا کر رہے ہیں، مولانا سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے شیطان کون ہے جان لیجئے اس کو ذرا، تاکہ آپ کو فوری آسانی سے آپ پہچان سکیں کہ شیطان ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اس کے نفسیات سے واقف ہونا، اس کی سائیکولوجی کیا ہے شیطان کی، اس سے واقف ہونا، کیا کرنا چاہتا، کیا کروانا چاہتا ہے، اس سے واقف ہونا۔ نہیں ہوئے تو آپ شیطان کا کام کریں، آپ کو خود نہیں معلوم۔ غفل، اور مسئلہ مشہور ہے، قانون غافل کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ نہیں معلوم تھا، نہیں، جتنا معلوم کرنے کی عمر تھی دے دی ہم تمہارے کو، کیا کریں 60 سال 70 سال کیا کریں، معلوم نہیں کرے، ہاں سب ختم ہو، معلوم نہیں تھا بولے تو کیا ہے، بچوں کا کھیل ہے، اتنی بڑی زندگی دی ہے نا، ہاں اب آگے بول رہے نہیں معلوم تھا بولے تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو قانون غافل کی مدد نہیں کرتا، اسی اللہ قرآن میں بول دیا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم یہ قریب آنے والے عذاب سے تم کو آگاہ کر دیا ہے، متنبع کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے، الارم بجا دیا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، قریب آنے والا ہے۔ قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے اور فکر سے پڑھیے، پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ پڑھو مجھے ہدایت دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کو آسان بنائے۔ قرآن اس نیت سے پڑھیے آپ، تب جا کے انشاءاللہ قرآن کی خیر و برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ وہ زندگی میں خیر و برکت آئی نہیں، تلاوت کا نظریہ ہی بدل گیا، تلاوت کی غرض و غایت بدل گئی، سمجھ میں آ رہا، یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔